جلالیات و برق و سحاب پیدا کر، جلالیات و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کام اٹھے و شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، خود اٹھ میدان میں انقلاب پیدا کر۔ جناب صدر سی وقار، معزز اساتذہ کرام، صاحبان علم و فہم، سامعین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جو موضوع سخن دیا گیا ہے وہ ہے آؤ بدلے پاکستان۔ موضوع پر سوچ کر میں تو حیران سا ہو گیا، ڈر گیا، سہم گیا، ہاکلا بھوکلا سا ہوا، کیونکہ میں زبان حال پہ یہ شکوہ لے کر نک آنکھوں کی ساتھ مقبرہ اقبال پر کڑا دل کے رضوات سناتا رہا کہ اقبال کیا یہ وہی درد ہے جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا، جہاں پلٹنے جپٹنے و جپٹ کر پلٹنے شاہین پر تجھے بڑا ناشتا، جو اوقاب روح کو کر اونچے سے اونچے اڑان کر گول گنبدی شاہی پر بسیرا کر چکا ہے۔ جنابی صدر، ہماری دھرتی 77 سال سے ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے، نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتی ہے۔ یہاں پر تعلیم کی کمی، صحت کی کمی، عدم مساوات، عدم برداشت، دہشت گردی، درد کلم، بے گناہ قتل، بد امنی، غربت، لوٹ شڑیں، مہنگائی، بے روزگاری، دھرنے، لانگ مارچ، بدعنوانی، اقربا فروی، استحصال اور ایکسٹینشن جیسی لعنتی نظام عروج پر ہے۔ یہ نظام ریاست کی پیشانی پر ایک سیاہ علامت ہے۔ کیا اس نظام سے میں باغی ہوں؟ ہاں میں باغی ہوں، میرے خون میں، وجود میں، خیالوں میں، ارادوں میں، اظہار میں، جذبوں میں، للکار میں، سوچ میں، قدموں میں، تجربوں میں، گمان میں، ارمان میں، زندگی میں، حیرت میں، طاقت میں اور میری ہمت میں اس نظام سے بغاوت ہے، بغاوت ہے۔ ایک شاعر کا فرمان ہے، میری جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میری جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ صدر علی وقار، یہ پاکستان جس نے مجھے نام دیا، پہچان دیا، وقار فی وقار بخشا، اور یہ پاکستان جس نے مجھے کمران عطا کی ہے، میرا اختلاف سسٹم اور سسٹم چلانا والوں سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب زلال ہمارا پرچم ہے۔ مجھے اس عہد وفا نبھانا ہے اور وطن سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک شاعر فرماتے ہیں، وطن کی مٹی مجھے ایڑیا رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیا رگڑنے دے، مجھے یقیہ کا چشمہ یہاں سے نکلے گا۔ جنابی صدر، اس کالے نظام پر قابو پانے کے لیے شفاف جمہوری حکومت، میٹ کا بالا دستی، معاشی ترقی، یکساں نظامی تعلیم، صحت کی بہترین سہولیات اور ہر قسم کہانی کا متحد ہونا چاہیے۔ سیاستدان، فوج، عدلیہ اور بیوروکریسی اپنے دائرہ اختیار میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جنابی صدر، ہمیں غازیانہ کردار، عادلانہ نظام، ہمدردانہ حکام، شریفانہ طور طریقہ، کریمانہ اخلاق، جرت مندوں کی جرت، دلیرانہ عزائم، عرضی کا امانت، دیانت، صداقت، مہارت، بصارت، یعنی سب مومنانہ کثیرت اور پیغمبرانہ غیرت کی تحصیل علم و ہنر سے مسلح ہونا پڑ گا۔ اقبال فرماتے ہیں، افراد کی ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، افراد کی ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جنابی صدر، میرا وجدان ہی کہتا ہے، مجھے دکھائی دے رہا ہے، کئی نوجوانوں میں شمع علم کی پروانوں میں کل کی قدیر بھی ہے، ملک کی تقدیر بھی ہے، بٹی شبیر بھی ہے، ان میں شیر خان بھی ہے، راشد منہاج جیسے مرد میدان بھی ہے۔ اقبال کا فرمان ہے، اٹھ کا اب بسم جہاں کا اور انداز ہے، اٹھ کا اب بسم جہاں کا اور انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرا دور کا آغاز ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اٹھے اور منزل کی جانب چلے، ہم نے تبدیلی لانی ہے، انقلاب برپا کرنا ہے، ہماری قوم بننا ہے اور لوگوں کو رقصہ
چوری کو روشن، ہر کلیہ کو شاد، ہر قید کو شاداب، عورت خوشحال مرد مالا مال، ہر چہرہ درخشاں اور پیشانی تاباں کرنا ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے کردار میں پختگی لانا ہوگی، اپنے عمل اخلاص کا رنگ چڑھانا ہوگا۔ ہاں پھر بدلے گا پاکستان، پھر امن خوشحالی کا دورہ ہوگا، جو برس عدل انصاف کا گلبانہ ہوگا، جو مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا۔ تو کردار بدلے گا، سوچ بدلے گی، ہم بدلیں گے تو پاکستان بدلے گا۔ تو آئیے شمال جنوب مشرق و مغرب کو بھی اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ آ بدلے، آ بدلے، آ بدلے، ذرا دھیرے بولو، ذرا دھیرے بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا شور سے بولو، ذرا شور سے بولو۔ اب راج کرے گی، اب راج کرے گی پاکستان، جی بی ایس وغانوں کرے۔ والسلام۔